السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 57 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک صاحب نے مسجد میں نمازیوں کے سامنے گزرنے کے تعلق سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلق سے شرعی حد کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی مسجدوں میں بلکہ خود مسجد حرام میں بھی نمازی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سامنے سے لوگ گزرتے ہیں۔ طواف کرنے والے بھی اکثر طواف کرتے رہتے ہیں اور نماز بھی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی جائے کہ مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلق سے کیا تفصیلات ہیں۔ ایک آدمی نمازی کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کیا یہ بھی گزرنا ہے؟ بعض لوگ موقع بے موقع جہاں چاہتے ہیں نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، تو اس صورت میں جب کہ لوگوں کے لیے گزرنا ضروری ہوتا ہے تو کیا اس صورت میں گناہ کس کو ہوگا، نیت باندھنے والے کو یا دونوں کو؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے سترے کے بغیر گزرنے پر دو حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث کا تعلق عام مسجدوں سے ہے اور دوسری حدیث کا تعلق صرف مسجد حرام سے ہے۔ پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر اپنے گزرنے کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ 40 سال تک ٹھہرنے کو گزرنے پر ترجیح دے، یعنی 40 سال تک ٹھہرنا پسند کرے مگر وہاں سے ہٹنا گزرنا پسند نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا خلاصہ ہے کہ مسجد حرام میں طواف کرنے والوں کے لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی گنجائش ہے۔ جیسا کہ معجم کبیر میں حضرت امام حسن بن علی کے حوالے سے روایت آئی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی مسجد حرام میں اور مرد اور عورتیں آپ کے سامنے سے طواف کر رہے تھے اور سترہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، لیکن یہ حدیث راجح قول کے مطابق طواف کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ طواف کے بغیر مسجد حرام میں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل اس سلسلے میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتی جاتی ہے، اس لیے مسجد حرام میں طواف کے علاوہ کی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں تک مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجدوں کا تعلق ہے تو دو طرح کی مسجدیں ہیں، بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد۔ ہر وہ مسجد جس کی لمبائی محراب سے صحن کی طرف کم از کم 40 ہاتھ یعنی 60 فٹ ہو اور شمالاً و جنوباً چوڑائی لمبائی کے ہی تناسب سے ہو تو وہ بڑی مسجد کے حکم میں ہے، اور جو مسجد اس مقدار سے کم ہو وہ چھوٹی مسجد کے حکم میں ہے۔ اور چھوٹی مسجد یا چھوٹے مکان میں نمازی کے آگے سے گزرنا مطلقاً مکروہ ہے، اور بڑی مسجد یا بڑے مکان یا بڑے میدان میں راجح قول کے مطابق نمازی کے اتنے آگے سے گزرنا جائز ہے جس سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی صورت میں نمازی کی نظر وہاں تک نہ پہنچتی ہو، یعنی 1.5 گز یا نمازی کے 2 صف کے آگے سے گزرنا درست ہے۔
اور جہاں تک آپ نے نمازیوں کے نیت باندھ لینے یا دوسرے گزرنے والوں کی بے احتیاطیوں کے تعلق سے پوچھا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں گزرنے والے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی اس کے لیے نمازی کے سامنے کے بجائے دوسری طرف سے گزرنا ممکن ہو، اس کے باوجود وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، تو اس صورت میں گناہ صرف گزرنے والے پر ہوگا، نمازی گنہگار نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز کی نیت باندھ لے جو گزرنے والے کا راستہ ہو اور اس کے لیے گزرنے کا کوئی متبادل راستہ موجود نہ ہو، مثلا جماعت قائم ہونے کے وقت کوئی شخص مسجد کے عین دروازے پر نیت باندھ لے، تو ایسی صورت میں صرف نمازی گنہگار ہوگا، گزرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک شکل یہ ہے کہ اگر کسی نمازی شخص نے عام گزرگاہ پر نماز کی نیت باندھ لی اور گزرنے والے کے لیے اس کے سامنے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کرنا ممکن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، تو ایسی صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ اگر نمازی شخص نے ایسی جگہ نماز کی نیت باندھی جو عام گزرگاہ نہیں ہے، لیکن اگر گزرنے والے کو کسی وجہ سے اس کے سامنے سے گزرنا ناگزیر یعنی ضروری ہو گیا، تو ایسی مجبوری میں دونوں میں سے کسی پر بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص نمازی کے بالکل سامنے برابری میں بیٹھا ہوا ہو تو اس صورت میں سامنے سے ہٹنا گزرنے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر نمازی دائیں جانب کچھ ہٹا ہوا ہے تو بیٹھنے والے کو چاہیے کہ اس کے بائیں جانب سے ہٹے، اور اگر نمازی بائیں جانب ہٹا ہوا ہے تو اس کے دائیں جانب سے ہٹے، اور اگر بالکل محاذات یعنی برابری میں ہو تو ہر طرف سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی بیٹھے رہنا، ختم نماز کا انتظار کرنا اولیٰ ہے۔ بعض لوگ عارضی طور پر سترے کے بقدر کوئی چیز مثلاً تپائی وغیرہ نمازی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر سامنے سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ چیز بھی اس کے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں۔ یہ صورت اختیار کرنا جائز اور درست ہے۔ بعض لوگ کسی دوسرے آدمی کو نمازی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، پھر وہ سامنے کھڑا ہونے والا شخص بھی ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت کی بھی حضرات فقہائے کرام نے اجازت دی ہے۔ بعض لوگ عصا یعنی لاٹھی وغیرہ لے کر چلتے ہیں، وہ اپنی لاٹھی نمازی کے سامنے رکھ کر آگے سے گزر جاتے ہیں اور پھر اپنی لاٹھی بھی اور اپنا عصا بھی ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنا رومال نمازی کے سامنے کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ بظاہر اس شکل کے جواز میں بھی کوئی مانع نہیں ہے، بوقت ضرورت اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بعض مسجدوں میں سترے کا یہ طریقہ رائج ہے کہ چند نمازیوں سے آگے خاص طریقے سے بنی ہوئی تپائی یا کوئی دوسری چیز رکھ دی جاتی ہے جس کے بیچ کا حصہ زمین سے مس نہیں ہوتا، صرف دونوں طرف سے کے کنارے زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگرچہ ہر نمازی کے سامنے سترہ زمین سے مس نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کو باقاعدہ سترے کے مقصد سے بنایا جاتا ہے اور دونوں طرف کے کونے زمین پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے گویا اس صورت میں بھی حکماً ہر نمازی کے سامنے سترے کا زمین سے اتصال پایا جاتا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں شرعاً سترہ بن سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔